السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وقال تبارک و تعالی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ دیکھیں ترجمہ کریں، آیت کو پر غور کریں، یہاں شریعت آپ کو دینا کیا چاہ رہی ہے۔ یہاں دو لفظ بہت اہم ہیں، ایک شریعت اور دوسرا منہاج۔ اور آپ کو پتہ ہے جعلنا کا مفعول وہ کیا ہوتا ہے؟ جعلا متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو کہیں نا کہ شرعۃ و منہاجا، یہ معطوف علیہ ہے اور وہ عاطفہ اور آگے معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بنے گا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ اصل پورے اصول فقہ کی یا تفہیم دین کی یہ پوری بنیادی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شریعت دی ہے اور ساتھ منہاج شریعت دیا ہے۔ شریعت شرعی احکام اور منہاج شرعی احکام کو آگے پہنچانے کا طریقہ۔ شرعی احکام اور شرعی احکام کو آگے پہنچانے کا طریقہ، اس سے پتہ چلتا ہے صرف تفہیم شریعت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تفہیم شریعت کے ساتھ تفہیم معاشرہ بھی ضروری ہے۔ احکام شریعت کی بھی تفہیم اور منہاج شریعت کی بھی تفہیم۔ منہاج یہ باقاعدہ آپ نے سمجھنا، معاشرے کی تفہیم ضروری ہے۔ معاشرے کی تفہیم سے مراد کیا ہے؟ منہاج شریعت۔ اصطلاحی لفظ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو باقاعدہ اہل فن اہل علم باقاعدہ جانیں گے کہ یہ عالم شریعت بھی ہے اور عالم معاشرہ بھی ہے۔ اب یہاں ایک دفعہ تھوڑی سی بات رک کے سمجھے کہ ہمارے ہاں جو دینی معاملات میں آگے چلتے چلتے جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لو، جو آپ نے وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی ہیں، کبھی صدا دینے میں کسی کی صدا زیادہ کر دی اور کسی کی صدا کم کر دی، یہ ساری چیزیں تو واقعات تو سامنے ہیں، واقعات سنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تبدیلی شریعت میں ہے یا منہاج میں ہے؟ یہ منہاجن تبدیلی ہے، منہاجن۔ تو گویا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کے اندر تبدیلی کب ہوتی ہے اور منہاجن تبدیلی کب ہوتی ہے۔ یہ آگے جا کے ہمارا پورا ایک موضوع آئے گا۔ تو گویا کہ
استدلال بالمعقول کو جاننا دراصل منہاج شریعت کو جاننا ہے، شریعت کے منہاج کو جاننے والی بات۔ استدلال بالمعقول کیا تھا؟ اجماع، قیاس، استحسان اور باقی جتنی بھی چیزیں۔ بعضوں نے استدلال بالمنقول میں اجماع کو بھی اور بعضوں نے قیاس کو شامل کیا۔ یہ پوری بحث اب معاشرتی بننے لگی ہے تو بڑی تفہیم کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو جاننا در حقیقت منہاج شریعت منہاج شریعت کو جاننا ہے۔ ایک آدمی شریعت کو جانتا ہے لیکن منہاج شریعت کو نہیں جانتا تو وہ اصولی قانونی حیثیت سے معاشرے کو نہیں چلا پاتا، وہ چلا ہی نہیں سکتا۔ لہذا داعی ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، اس کو اپنے اپنے دائرہ کے کار کے اعتبار سے دونوں کی تفہیم ضروری ہے۔ ہم نے ادھر کیا کہا تھا؟ شریعت اور منہاج استدلال بالمنقول اور استدلال بالمعقول کو ہم نے کیا کہا تھا؟ مناہج استدلال کے مناہج ہم نے وہاں شرعی استدلال کے یا مصادر طبیعیہ یا ماخذ وہ بات نہیں کی تھی، اور بنیادی طور پہ آپ بات سمجھا رہے گی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لو کہ بعضوں کے ہاں اصل منہاج ہے اور بعضوں کے ہاں اصل شریعت ہے، بعض ان چکروں میں پڑ گئے۔ غلطی کہاں سے کھائی کہ کسی کی منہاجن دی ہوئی مثال کو شریعت کے ضابطے میں لینا شروع ہو گئے۔ یعنی کسی کی منہاجن دی ہوئی مثال کو بندہ شریعت سمجھے تو یہ بیجا بات ہے۔ فتاویٰ سارا منہاج میں آ جائے گا اور دنیا کی اطلاقات سارے وہ اس میں آ جائیں گے۔ اور یہی غلطی بعض لوگوں سے یہ ہوئی کہ کسی نے مناہج استدلال کو اصل حیثیت دے دی۔ مناہج استدلال وہی استدلال بالمعقول، اجماع، قیاس، استحسان وغیرہ۔ مثلا احناف نے استحسان کو زیادہ ترجیح دے دی اور ظاہریہ نے استصحاب کو زیادہ ترجیح دے دی، کسی نے کسی کو زیادہ ترجیح۔ ان کے ہاں اصل اصول ہی یہی ہے۔ بھئی یہ تو بذات خود ثانوی اصول بھی نہیں ہے، تم نے ان کو اصل اصول بنا دیا۔ ثانوی اس لیے نہیں کہ بعضوں نے تب یہ اقسام ہی ایسے کی کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں وہ مصادر اصلیہ ہیں اور اجماع، قیاس، استحسان یہ مصادر طبعیہ ہیں، اور بعضوں نے یہ تقسیم کی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ماخذ اصلیہ ہیں اور اجماع، قیاس، استحسان وغیرہ یہ ماخذ ثانیہ ہے، یعنی مصادر اصلیہ اور مصادر طبعیہ۔ مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب نے ان کو مصادر طبعیہ میں، یعنی مصدر تو ہے لیکن مصدر طبعیہ ہے، تابع مصدر ہے۔ ہم نے کہا مصدر ہی نہیں ہے، ہم نے کہا مصدر ہی نہیں ہے۔ مصدر کیا ہے؟ صرف دو چیزیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اصل مصدر تو یہی ہے۔ جیسے یہ مولانا بھی کل اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ اصل دین ہے
ثانوی دنیا، ترجیحاً یہ نہیں ہوتا، مقصد دین ہے، ضرورت دنیا ہے، مقصد دو اول ثانی نہیں آتے، مقصد اول ثانی نہیں آتے۔ یہ اگر بات مان لیں کہ اصل وہی ہے اور عقل بھی مصدر ہے لیکن مصدر طبیعیہ ہے، تو بات تو ختم ہو گئی، کہانی تو ختم ہو گئی۔ عقل سرے سے مصدر علم ہے ہی نہیں، وہ تفہیم علم، تفہیم علم کا آلہ ہے، مصدر علم نہیں ہے، تفہیم علم کا آلہ ہے، مصدر علم نہیں ہے۔ مصدر علم کیا ہے؟ وہی ہے، مصدر علم وہی ہے، عقل مصدر علم نہیں ہے، کشف و وجدان مصدر علم نہیں ہے، یہ ذرائع علم ہے، مصدر علم نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اصل ذریعہ ہوتا ہے یا منزل ہوتی ہے؟ اصل منزل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کتاب اللہ پڑھ رہے، سنت رسول پڑھ رہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اصل منزل نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ کتاب اللہ پڑھ کے بھی نہ ملے، کتاب اللہ پڑھ کے بھی ممکن ہے، اتنے لوگ ایسے ہیں جو عالم ہیں لیکن اللہ کی رضا سے خالی محروم ہیں۔ اب آگے دیکھیں، بعض لوگ تو اللہ کی پناہ ان چیزوں میں الجھ گئے کہ اس نے شریعت کے اندر ہی بحث اتنی عجیب کر دی کہ منہج استدلال اور منہج شریعت تک انہوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اصل کوئی پکڑو اور اصل کے اندر ہی مسائل اتنے پیدا کر دو کہ اصل ہی نہ نظر آئے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حالات دن بدن جدید ہوتے جا رہے ہیں، جدید ہوتے جا رہے ہیں، مسائل منتشر اور بکھرتے جا رہے ہیں، زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید حالات میں شریعت کی ایڈجسٹمنٹ کرنا، شریعت کو ایڈجسٹ کرنا، پھر آگے ادھر سے بات آگے کیا لے کے گئے؟ تبدیلی حالات میں شریعت کی تشکیل تعبیر جدید نو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی شریعت کو نئے طریقے سے پالش کر کے نئی چیزیں ایڈ کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ مسائل پھر بات سمجھو، بات سمجھائے۔ حالات کی تبدیلی سے شریعت کو ایسے ایڈجسٹ کرنا کہ حالات بھی سدھر جائیں اور شریعت بھی سدھر جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ بناؤ، شریعت کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ بناؤ بلکہ مارکیٹ کو شریعت کی ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ شریعت کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ بناؤ بلکہ مارکیٹ کو شریعت کے مطابق بنانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ کس مارکیٹ کے مطابق بناؤ گے؟ شریعت کو کس کے مطابق بناؤ گے؟ لوگ تو لباس کے بغیر آنا چاہتے ہیں، لوگ تو انسانوں کے وصف کو چھوڑ کے جانوروں میں آنا چاہتے ہیں،
تو شریعت کو بھی کہاں کہاں لے کے جاؤ گے؟ مارکیٹ کو شریعت کے مطابق بنانا ہے. ہمارے یہ جدید جو معتدل کہنے والے اپنے آپ کو علماء، انہوں نے یہی کہا ہے، انہوں نے یہی کیا ہے. ماڈرن عالم ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک جگہ انٹرویو تھا، 2 مسلمان بیٹھے ہوئے، ایک انڈیا کا اداکار تھا. تو انہوں نے کہا کہ ذاکر بھائی آپ بھی مسلم ہو، یہ بھی مسلم ہے، تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ پہلے ان سے پوچھا، وہ جو اداکار تھا، کہنے لگے دراصل میں ماڈرن مسلم ہوں. میں کیا ہوں؟ ماڈرن مسلم. تو انہوں نے کہا بھی ذاکر بھائی آپ، کہنے لگے اگر پھر مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے، مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے، مسلمان ہے تو ایک ہی ہونا چاہیے. اگر تقسیم میں پڑھ ہی گئے ہیں تو پھر تقسیم اس طرح نہیں، اس طرح کرو. کیا ایک حقیقی مسلم ہوتا ہے اور ایک خیالی مسلم ہوتا ہے. ایک حقیقی مسلم ہوتا ہے اور دوسرا خیالی مسلم ہے. ہم تو حقیقی ہیں، باقی کون ہے بونی سے پوچھ لو. اصل میں کیا کیا ہے کہ کسی نے تبدیلی حالات میں داڑھی کے مسائل کو حل کر لیا، کسی نے لباس کو حل کر لیا، کسی نے فائنینشلی مسائل کو حل کر لیا، کسی نے بینکاری کو حل کر لیا. اور دیکھیں نا پوری ٹیمیں لگی ہوئی بینکاری کو حل کرنے کے لیے. کبھی دنیا میں یہ سنا ہے کہ ہندو بینکاری، عیسائی بینکاری، یہودی بینکاری کسی دنیا میں سنا ہے؟ یہ صرف مسلمان ہیں کہ جس کے متعلق آتا ہے اسلامی بینکاری، ہیں اسلامی بینکاری، سارا کچھ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ تو ہو گیا، تو انڈیا جمہوریہ کیوں نہیں بنا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ 2-3 قسم کے کھیل کھیلے. ایک تو یہ کھیلا کہ شریعت کو سرے سے بدلنے کی کوشش کرو. دوسرا یہ کیا کہ شریعت کی اصطلاحات کو گڑبڑ کر دو. شریعت کی اصطلاحات کو گڑبڑ کر دو. اور تیسرا شریعت کے تصورات کو بدل کے رکھ دو. اور چوتھا کام یہ کیا کہ جو شریعت ہے اس کی اصطلاحات کو ماڈرن اصطلاحات بنا دو. ہاں جی، شریعت کو ہی تبدیل کر دو. شریعت یعنی شریعت میں بگاڑ، اس کے جو ہے نا وہ مختلف انہوں نے طرق استعمال کیے، طریقے استعمال کیے. شریعت کو ہی بدلو، یعنی سرے سے ہی بدلو. وہاں سے یہ کوئی عقل پہ چلا گیا، کوئی کسی پہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سرے سے ہی ختم کر دو. دوسرا یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاحات کو گڑمڑ کر دو. یہاں سے اصطلاحات آپ دیکھیں کہ جو ہماری اصطلاح ہوتی ہے اس کے اندر تصور الگ سے ایک نیا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد شریعت کے تصورات کو بدل دو. شریعت نہ بدلو، اصطلاحات کو نہ بدلو، تصورات کو ہی بدل دو. اور ان کے اس کاموں کے لیے نا پوری ٹیم میں نہیں، پوری دنیا بیٹھی ہے. یعنی ٹیبل ٹاک کانفرنسیں، ٹیبل ٹاک مذاکرے، اور اسی طرح وہ جو دنیا کے ہائی لیول کے دماغ ہے نا ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں اس کام کے لیے. کوئی شریعت بدلنا کوئی شغل ہے؟ تو بھائی مجھے بدل سکتے ہو شریعت کو؟ شریعت میری ہے نہیں، شریعت کس کی ہے؟ رب کی ہے. اور چوتھا کام شریعت کی اصطلاحات کو کیا بناؤ؟ اب دیکھیں نا یہ سود بھی کبھی اسلامی ہوا ہے؟ اس کا نام ہو گیا انٹرسٹ. ہاں،
سود کبھی اسلامی ہوا ہے؟ یہ جی ہاں اسلامی کفر. یہ مولوی ماڈرن ہے، اور اس میں بعد ملتان جیسے مفتی ادھر کے لے لو کے گیم چلانے کی کوشش کرتے، کبھی کوئی پکڑ لیتے کبھی کوئی پکڑ لیتے. ان کو کیا ہے، جو شریعت میں زیادہ مذاق اڑانے والا ہے یا شریعت میں زیادہ کھیل تماشا کرنے والا ہے اس کو جدید عالم بنا دیتے. اور یہ تمام مکاتب فکر سے لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بابی سنی دیوبندی وغیرہ نہیں، ہر مکتبہ فکر سے دو دو چار چار لے لیتے ہیں. اور وہ اصطلاحات کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، دین کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں، وہ آپ کو اندازہ نہیں. ہاں جی. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، شریعت قرآن و سنت نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کیا ہے؟ شریعت قرآن و سنت نہیں. کچھ نکات پہلے ایک دو ہو گئے تھے، لیکن اس بحث میں ساتھ ساتھ بھی چلتے رہے. شریعت قرآن و سنت نہیں، بلکہ قرآن و سنت میں کیا ہے؟ شریعت ہے. بلکہ قرآن و سنت میں شریعت ہے. ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پرویزی وغیرہ. گامدی بھی یہی کہتا ہے. آگے دیکھیں، آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصل فلسفہ اللہ نے دیا ہے. فلسفہ شریعت کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. فلسفہ شریعت کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور آگے رسول اللہ، رسول سے مراد اللہ تعالیٰ کی مشارکت میں شریعت تشکیل دینے والا ہے. یعنی رسول آگے شریعت تشکیل دیتا ہے. ہاں جی، یہی پرویزی وغیرہ. آگے ایک اور ہے، اس نے کہا شریعت حدیث میں نہیں ہے. شریعت، یہ گامدی کہتا ہے، شریعت حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. شریعت حدیث میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں ہے، لیکن اس میں بھی پوری نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگا اصل چیز فطرت میں ہے. شریعت حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے، اور قرآن میں بھی پوری نہیں ہے. اصل چیز فطرت ہے، لہذا جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی وہ شریعت ہوگی. تو فطرت کس کی؟ کس کی فطرت ہے؟ سوال تو یہ ہے. یعنی جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی وہ کیا ہوگی؟ شریعت ہوگی. آپ تو فطرت سمیت تبدیل ہوئے ہو. یعنی آپ لوگوں کی صورتحال یہ ہے
کہ آپ کی شخصیت تو تبدیل ہوئی ہے، لیکن آپ کی فطرت بھی تبدیل ہو چکی ہے، جو کہ عام طور پہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں نہیں، حدیث کی بات تو پہلی تو آپ کو میں نے بتایا کہ سنت اور حدیث کا فرق کرتے ہیں، جو کہ ہمارا بھی موضوع بحث نہیں ہے. اصول حدیث کا موضوع حدیث کیا ہے، حدیث کے مترادفات کیا ہے. حدیث میں نہیں تو گویا کہ رسول کو نکال دیا. اصل مسئلہ کدھر ہے؟ یہ نہیں حدیث کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں، اصل مسئلہ کدھر ہے یہ بات سمجھو اگر سوال آئی گیا. اصل اگر کہیں گے کہ ہم سمانی اور سماوی مذہب کے اوپر نہیں ہیں تو پھر تو ویسے مارے جائیں گے. پھر مذہب کون سا ہے؟ تو زمینی مذہب ابھی لے نہیں سکتے. اور دنیا میں باہر کا مذہب جتنا بھی دبا دو ہے غلبہ مذہب کا ہی. اہل مذہب یہ ہیں، عیسائیت کے نام پہ ہو یا یہودیت کے نام پہ ہو یا اسلام کے نام پہ ہو، دنیا چل مذہب کے نام پہ رہی ہے. رسول کو لیتے ہیں تو رسول شارع بنتے ہیں. رسول کو نکالیں گے تو اس اپنے مطلوب اور اپنے مطالب اور اپنے فلسفے ڈال کے اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں. اصل میں جو شریعت کی شرع کا حق اللہ نے رسول کو دیا ہے، وہ شرع کا حق مارکیٹ کے مطابق اپنے آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے اندر تشریح کرنے کے حقدار ہونے چاہیے. ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے الفاظ کی تشریح پیش کر سکیں، اور وہ تشریح جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو، جو انسانی طبیعت کے مطابق ہو، جو انسانی مفاد کے مطابق ہو. اس لیے میں نے کہا پہلے ہوتا تھا یورپ بھی جنگ تو لڑتا رہا لیکن اسے جنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے ہوتا تھا کہ فلاں بندہ نہیں صحیح، اس کو وہ دہشت گرد ہے، اسے ختم کرو. انہوں نے کہا یار یہ کہاں کس چکر میں پڑ گئے، اس طرح تو یہ تو مولوی ہر سے ایک بڑھ کے ایک ہے. انہوں نے کہا مدرسے پکڑو. مدرسے پکڑے. پھر مدرسے پکڑتے پکڑتے انہوں نے کہا یار مدرسے بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، مدرسے بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، کس کس کو پکڑے. پھر یہ سارا پوری گیم جو چلتی رہی ہے پیچھے 25-30 سال کی نا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے شعار کو پکڑو، اسلام کے شعار کو پکڑو گے تو وہ آپ پاکستان کا مدرسہ پکڑو گے تو پاکستان میں حالات مسائل خراب ہوں گے. پاکستان کے مولوی کو پکڑو گے، افغانستان کے، انڈیا کے کسی کو، تو وہاں کا مسئلہ ہوگا. ہمیں تو مسئلہ پوری دنیا کے مذہب سے ہے. تو پھر شعار کو پکڑو. شعار کو پکڑو گے نا تو تکلیف پوری دنیا میں تمام کو ہوگی. اب شعار کو پکڑنا شروع ہوئے تو ان کو پتہ چلا بھی شعار بھی کافی سارے ہیں. کبھی انہوں نے پردے کو پکڑا، کبھی انہوں نے داڑھی کو پکڑا، کبھی انہوں نے بیت اللہ کو پکڑا، کبھی کسی کو. ہاں پھر اس کے بعد آگے چلے کہنے لگے کہ رسول کو پکڑو، رسول کو پکڑو. رسول کو پکڑتے پکڑتے انہوں نے کہا کہ رسول کے کون سے اوصاف کو پکڑے. انہوں نے کہا کہ اس وصف کو کہ رسول دہشت گرد ہے، جہاد دینے والے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. وہاں سے پھر گئے کہ ان کے اوصاف بھی تو بے شمار ہیں، ان کے بنیادی اوصاف کو پکڑو. بنیادی اوصاف میں پھر توہین رسالت اور ختم نبوت پہ آ گئے. پھر یہاں سے پھر آگے چلے کہ توہین رسالت اور ختم نبوت بھی مسئلہ ذات کو ہی پکڑو.
औसाफ को छोड़ ही दो, ज़ात ही गई तो बात ही गई। आप अंदाज़ा करें कहाँ तक सोचता है दुश्मन, हासद कहाँ तक सोचता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे मसाइल में इतने उलझ गए हैं कि उसकी हद नहीं, देख नहीं रहे क्या होता है। और आप कभी इस्तशराक की और इसी तरह मुस्तशरिकीन, मुस्तगरिबीन, मुनकरीन हदीस और इस तरह ये जो पुराने हैं ना, हम जिस वक्त भी मुनकरीन हदीस का मुताला करना शुरू करते हैं ना, तो 200 साल पुराना मुनकरीन हदीस को खोल लेते हैं। 200 साल पुराने मुनकरीन, 200 साल गुजर गए। इस वक्त वो जो चक्रालवी और बाकी चीज़ों के नाम इस तरह के चलते थे, अब वो नाम नहीं रहे, अब नाम नए हैं, जदीद सूरतों में आ रहे हैं। उन शक्लों को पहचानना, जिस वक्त भी मुनकरीन हदीस की बात होती है वो 200 साल पुराने नाम बनवा के, तो हम ये भी मुनकरीन हदीस था, ये भी, तुम्हें आज का कोई नज़र नहीं आ रहा। आजकल तो मुनकरीन हदीस क्या, मुनकरीन ज़ात हो गए भाई। वो अपनी ज़ात को नहीं मानते, आपकी बात ज़ात को और बात को कैसे मानेगी। लोग यहाँ तक आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था आज़ादी और मसावात का जो फ़लसफ़ा है, हर बंदा खुदा है और हर बंदा अपनी ज़ात में बराबर का खुदा है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। हाँ जी, अगर यहां से फिर मनाहज शरीयत को मसदर शरीयत बनाएंगे तो फिर बात वही होगी कि आपके यहां भी शरीयत असल नहीं है। असल मसदर कौन सा हो गया? असल मसदर कौन सा हो गया? असल बंदा इंसान हो गया, इंसानी तफहीम होगी, इंसानी तफहीम होगी। हम कहते हैं इसी तरह ये मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से गलती हुई। कौन सी? यानी जो भी हम्बली, शाफी, मालकी, जाफरी, हनफी, बाकी उन्होंने क्या, उन्होंने भी समझा, उनसे ये छोटी गलती हुई लेकिन बुनियादी गलती होगी, बहुत खतरनाक गलती है कि शरीयत वो है जो आलम समझाए। हमने कहा बात ठीक है, शरीयत वो है आलम समझाए, शरीयत वो है जो आलिम समझाए। बात थोड़ी सी तवज्जो तलब है। शरीयत वो है जो आलिम समझाए। हमने कहा समझा दी। कहते हैं कि वो अमल मिसले शरीयत है। शरीयत आलम समझाए तो वो अमल में मिसले शरीयत है, शरीयत की मिसल है। लफ्ज़न कोई नहीं कहता, याद रखें। प्रैक्टिकल में ये गलती चल रही होती। यानी जहां हमारी बात आए और इसके बिलमुकाबले सरी नस आ जाए, आप कहें भाई हो सकता है आलिम के पास ये नस ना पहुंची, या पहुंची है तफहीम में गलती कर गए हो, या इंतबाक में गलती कर गए हो, इतलाक में गलती कर गए हो, इस्तेहदार में गलती कर गए हो सकता है कि अब ये गलती तकरीबन अक्सर से हो रही है हमारे यहां भी बहुत ज्यादा। क्या? एक आलिम के फहम को इस तरह हुज्जत मानना शुरू कर देते हैं कि उसके बिल मुकाबल किसी आदमी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसको इमाम और लामा मान लिया ना, उसके बिल मुकाबल नहीं आने देते, जो मर्जी हो जाए। और यही बात सियासत में भी गलती हो रही है। लीडर ने जो कह दिया है ना, बस बस भाई बस, बात हतमी है, हतमी कहाँ है। और ये गलती हो रही है कि नहीं? शरीयत के मामले में एक चीज और समझे
شریعت ماحول کا اثر نہیں لیتی، بلکہ ماحول کو اپنا اثر دیتی ہے۔ ہوا یہ، شریعت ماحول کا اثر نہیں لیتی، ماحول کا اثر لیتی نہیں ہے، شریعت ماحول کو اپنا اثر دیتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت اس طرح پیش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ماحول کو اپنا اثر دے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اسلام ضابطہ حیات دین ہے۔ سوال اسلام ضابطہ حیات دین ہے اس دعوے میں نہیں ہے، سوال اس بات میں ہے کہ آپ اسلام کو ضابطہ حیات بنا کر پیش نہیں کر رہے۔ اسلام، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اسلام ضابطہ حیات ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام ضابطہ حیات ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ علماء سے اس وقت اسلام ضابطہ حیات ہے اس طرح کر کے پیش کرنے میں مسائل بن رہے ہیں۔ مسئلہ دعوے میں نہیں ہے، مسئلہ پریکٹیکل مسائل کی تحلیل میں ہے۔ اور یہاں سے پھر مولوی آگے آگے اپنی اپنی قسموں میں نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ گدھے گھوڑے میں آ جاؤ، کہتا گدھے گھوڑے میں کہاں آ جائے، یعنی ضابطہ حیات بنانا ہے تو بعد انہوں نے کہا بھی آئی گدھے گھوڑے میں جاؤ، بھی گدھے گھوڑے میں آ جاؤ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کہ غریبی مار دو تو غربت کے مسائل ہی نہیں رہیں گے۔ یہ تو وہی باتیں مشرف والی، ٹماٹر نہیں ہے تو کیا کھا لو، دہی کھا لو، دہی نہیں ہے تو فلاں کھا لو۔ یہ نہیں ہوتا، اصل میں لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ جدت جو آ رہی ہے اس کو آپ کہتے ہو کہ موبائل چھوڑا دو، بھئی موبائل کوئی نہیں چھوڑنے بچوں نے۔ اب موبائل کیسے صحیح منہاج کے شریعت کے طریقے استعمال کر دو کہ بچے کو ضرورت ہی نہ رہے غلط چیز کی۔ آپ کہیں لیپ ٹاپ، ہم نے یہی کیا ہے۔ بعض لوگوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں کی، انہوں نے کہا کہ مولوی ان کی باتوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی باتوں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ پہلے تک ہمیں 15-20 سال تک ہمارے سے انہوں نے ٹی وی اور اسی طرح باقی چیزیں ہاتھوں سے توڑوائی ہیں، اب منہ تھوپڑے جتنے لے کے میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ یعنی میں اس کے لفظ کوڈ کر رہا ہوں، اس لیے لفظ کوڈ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کل کچھ کہتے ہیں آج کچھ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولوی سے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور جو حل کرنے والے ہیں ان کو اس طرح فرصت ہی نہیں ادارے دے رہے۔ ان کو ہم نے ضرب یضرب ضربا ضرب یضرب ضربا وہ گردانے لگانی شروع کی ہوئی۔ ان کو اس طرح فرصت دو، ساتھ پورا ماحول بنا کے پیسے اور باقی معاملات دو، پوری ٹیمیں دو، ان کے لفظ کو وہ لکھیں، ان کے لفظ کو کوڈ کریں، اور پوری ٹیمیں ایک لفظ بولے تو 10 بندے اس کی آگے تحقیق کر کے مسائل کی تحلیل کے لیے آئیں۔ ممکن ہی نہیں، مشکل ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ علماء کے اندر صلاحیت نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، صلاحیت تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء میں بہت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب مثلا کوئی آدمی مسجد بنانے نکلے گا تو وہ اینٹ سیمنٹ بجری پیسے کٹھے کرتے کرتے اپنی صلاحیت ضائع کر دے گا۔
اور اگر اس پہ نہیں لگے گا تو اس کے اوپر خدا بخش میر بن کے آ جائے گا، وہ جب چاہے گا، اور وہ مارکیٹ کو کیا کرے گا، دنیا کے مطابق، مسجد کو بھی دنیا کے مطابق چلائے گا۔ جیسا کہ پتہ چلا کہ شیخ الحدیث کی تنخواہوں کا یا مختلف اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا، میں کبھی ان کی کتنی، کہنے لگے 200، اس کی کتنی 200، اس کی کتنی 200، کہنے لگے اس کی کتنی، کہنے لگے 600، کہنے لگے اس کو نکالو، اس کی جگہ 3 لاؤ، ان کی جگہ کیا لاؤ، 3 نکالو، یعنی مارکیٹ کے حساب سے، اس سے کیا پتا کہ اس کی قدر کیا ہے۔ اہل علم کو پورے وسائل کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، ایک چھوٹی سی ابھی ملالہ پتہ بھی نہیں ہے کوئی، اس کی عقل کہاں ہے اور زندگی کہاں ہے اور باقی اخلاق کہاں، اٹھا لیں گے، پورا پالش کر کے لائیں گے۔ یعنی میں حیران تھا کہ یہ آسیہ ہے، آسیہ ملونہ جو تھی، اس کو یہ پتہ چلا کہ عشق اٹھانے سے یہ سارے جلیں گے، اس نے کہا اس کی حیثیت ہے، یعنی ہے میں نے تجھے جلانا، لے گیا، اس کو ملکہ بنا کے انہوں نے پیش کر دیا۔ اور ہمارے فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ اور معلم بعد مثل فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں سے بھی افضل، لیکن یہ ہے کہ انہیں پورا انسان بھی نہیں رہنے دیتے، حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں، بندہ کیا کرے، تھک جاتا ہے۔ تو شریعت اس کو اس طرح عالمگیر بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی تو اس کے بغیر چلنا چاہے گا بھی تو چل نہیں سکتا، دیکھ تو چلنا بھی چاہے تو چل نہیں سکتا۔ اب ہم نے بھی یہ مثال کی، اسی طرح کی، کئی ایک احباب آتے ہیں، جی ادارہ، میں نے کہا بات سن، ہم اپنی صلاحیتوں کو اینٹ سیمنٹ بجری پہ نہیں لگانا چاہ رہے، اللہ نے ہمارے سے یہ پوچھنا نہیں کہ تو نے 2 ادارے کھڑے کیے ہیں کہ نہیں، اور رہا مسئلہ کہ ہمیں جگہ کا، ہم درخت کے نیچے بھی بیٹھ گئے ڈیرے لگ جائیں گے اللہ کے حکم سے، مسئلہ بات سمجھ رہے ہیں، ہمیں جگہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، درد ہو اندر، تڑپ ہو، ہمیں اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کمرے میں، بھائی جس جگہ بھی ہو۔ رسول کائنات معلم کائنات تھے، معلم کائنات، جہاں چل رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، مسئلہ جھونپڑیوں کا، مسئلہ مدرسوں کا نہیں۔ تو اینٹ سیمنٹ بجری پہ پیسہ لگا کے بندہ آدھا ہو جاتا ہے، اور جس کی فکر ہوتی ہے وہ مر جاتا اتنے میں، بلڈنگیں پھر خالی۔ شریعت کو عالمگیر بنا کے پیش کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے ٹیم میں تیار کرنے کی ضرورت ہے جو عالمگیر فاہم رکھتے ہوں۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، شریعت عالمگیر ہے، شریعت کیا ہے، عالمگیر ہے، اور شریعت دائمی ہے، شریعت عالمگیر ہے اور شریعت دائمی ہے۔ عالمگیر کا مطلب کیا ہے، تمام افراد کو شریعت پہنچے اور تمام علاقوں اور ملکوں کو شریعت پہنچے۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کے آ رہا ہے، اس طرح کر کے نقشہ سارا ایسے نقشہ آ رہا ہے، شریعت عالمگیر ہے اور شریعت دائمی ہے، تمام افراد اور تمام علاقے۔ اب یہاں 3 چیزیں بولنے لگا ہوں۔ آپ نے بچوں جب بھی قرآن کے اوپر نظر لگانی ہے نا، جب بھی قرآن کو دیکھنا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ آپ اذکار کرتے ہو نا، تو اذکار نیچے بیٹھ کے اس وقت کرو جب آپ کی پوری تفہیم ہو، اگر آنکھیں کھول کے پورے لفظوں کو دیکھ کے تفہیم کیا کرو، یعنی پورے پوسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، آپ قرآن کے لفظ کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، اور طلب تڑپ فکر جذبہ اندر سے اچھالتے رہو، اچھالتے رہو، آنکھوں کے اندر سے وہ اللہ سارے پردے ہٹا دے گا جو پردے رکاوٹ بنتے ہیں اس تفہیم لفظ میں، تفہیم شریعت میں۔ لفظ کو دیکھتے رہو، حسرت سے دیکھتے رہو۔ بس اوقات اپنا آدمی کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے ہی اپنا بنا لیتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظوں کو دیکھتے رہو، یہ کیا ہے، ساتھ حسرت میں، یا اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، مجھے آنکھ دے، مجھے وہ دل دماغ دے، مجھے وہ فہم و بصیرت دے۔
وہ مجھے نور بصیرت اور نور بصارت دے جس کی بنا پہ میں تفہیم شریعت کر کے یہ لفظ عالمگیر ہے. قرآن کا کوئی لفظ، شریعت کا کوئی لفظ ہے جو علاقائی ہو؟ یہ فیصلہ آباد کے ملا حاجی آباد کا ہے، ہیں؟ یہ ملتان کا ہے، یہ اسلام آباد کا ہے. یہ صرف لاہور کے فلاں علاقے کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. دنیا کائنات کے ہر مذہب کے ہر فرد کا، ہر علاقے کا مسئلہ اس آیت اور لفظ میں ہوتا ہے جس کو آپ کنویں کے اندر بند کر دیتے ہو. پورا سمندر بناؤ، اسے حوض بناؤ. یعنی آپ نے الحمدللہ دیکھنا ہے نا، تو الحمدللہ کو اس طرح دیکھو کہ یہ الحمدللہ تو نہیں ہے خالی، یہ الحمدللہ اس کے اندر پوری کائناتوں کی کائناتیں چھپی. اور پھر ایک اور بات، میرے رب نے کلام اللہ کا آغاز الحمدللہ سے کیوں کیا ہے؟ سوچو گے تو جواب مل ہی جائے گا کہ بندے تیری زندگی میں زیادہ شکر کا مادہ ہونا چاہیے، تیری زندگی میں زیادہ شکر کا مادہ ہونا چاہیے، شکووں کا مادہ نہیں ہے. ہر جگہ شکوے نہ کرتا رہا، شکوے نہ کرتا رہا. شکوے کرتا رہے گا تو تیری زندگی شکووں سے تعبیر ہو جائے گی. تو الحمدو کہتا رہے گا نا ہر جگہ، تیری زندگی شکر سے تعبیر ہو جائے گی. لیکن شکر تم، میں دیکھ رہا تھا اس آیت کو، میں نے کہا یار خالق ہے، تیرے سے ایک کام کرواتا ہے اور اتنی تقیدیں لگا کے دیتا ہے کہ حد ہو جاتی. کہتا تو ایک دفعہ شکر کہہ صحیح، تو شکر کر صحیح، تو شکریہ کا رویہ اختیار کر. لا آ زیدنا کم ضمیروں کا کبھی آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ اللہ ضمیروں کا جو التفات کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ مجھے اس طرح سمجھا رہا ہے جیسے کوئی استاد شاگرد کو اس طرح قریب کر کے کہتا ہے میں تیرے سے مخاطب ہوں، میں اس سے مخاطب نہیں، میں تیرے سے مخاطب. یار تو سن تو صحیح، جیسے ہوتا ہے نا کم. اب کم کیا ہے؟ کتاب ہے، اور کتاب حضوری کا ہے، کتاب حضوری کا ہے، غیوبت کا نہیں ہے. تو لا زیدنکم، یہ تیرے سے وعدہ ہو گیا، تو شکر، زندگی کو شکر سے تعبیر کر دے تو تیری زندگی میں ہر نعمت کی زیادتی میرے ذمہ ہے بس. اور اس جملے کو تم الحمدو کو یہاں اپنی کلاس میں کیوں رکھتے ہو؟ اس کو لے جاؤ پوری کائناتوں کے اندر، پوری کائناتوں میں ایسی ترجمانی کرو کہ پوری دنیا سمجھے کہ یہ تعبیر میرے لیے ہے، یہ تعبیر میرے لیے ہے، یہ ترجمہ ہے ہی میرے لیے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے، یہ وحید الدین خان نے اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ عربی تفسیروں میں کوئی مجھے ایسی تفسیر نہیں ملی جو انسان کو باقاعدہ موٹیویٹ کرتی ہو، انسانی زندگی کو باقاعدہ موٹیویٹ کرتی ہو خالق تک. ان میں صرف اخبار ہی ہیں. ساتھ آگے لکھتا ہے کہ ایک تفسیر اردو میں مجھے ملی تفہیم القرآن کے نام سے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی، لیکن اس نے سیاست کا مسئلہ ڈال کے اس کو بھی تفہیم القرآن نہیں بلکہ فساد، اس نے لفظ بڑے سخت لکھے کہ یہ بھی فسادی بن گئی. وحید الدین خان آپ کو پتہ ہے کہ دفاع دین کے حوالے سے بڑا سخت لکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس نے جو جملے لکھ دیے ہیں، باقی اس طرح باتیں بڑی، ابو الکلام کو پڑھو اور اسی طرح اس کو، تو یہ بہت آگے جا کے بات کرتا ہے، لیکن تعبیر دین میں مسائل کا شکار ہو گیا. یہ استغفاف کیا آگے تک نکل جاتے ہیں، انکار تک نکل جاتے ہیں. استغفاف ایک حدیث کا کرو یہ استغفاف 2 حدیثوں کا کرو یا 100 کا کرو، انکار ایک حدیث کا کرو یا انکار 2 حدیثوں کا کرو. انکار کا مادہ تو آپ کے اندر ہے نا.
تو شریعت کی ترجمانی، شریعت عالمگیر ہے تو شریعت کی ترجمانی بھی کیا کرو، نمبر ایک عالمگیر کرو. جب بھی ترجمہ لانا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ لکھنا ہے، جب بھی کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، جب بھی کوئی مضمون لکھنا ہے، تو مضمون میں آپ شریعت کے ترجمان ہو تو وہ ترجمانی آپ کی پوری کائنات کے اعتبار سے ہونی چاہیے. آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور یہاں آپ سبزیوں کے مسائل حل کر رہے ہو، نہیں، یہ نہیں ہے. دنیا لکھو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نا، ادارے کے اندر کے، ادارے کے باہر کے، ادھر کے ادھر، ان سے نکل جاؤ، پھر جا کے آگے بڑے بنو گے. مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان کے متعلق بات ہوئی، ایک صاحب نے ان کے اوپر پورا خطبہ لگا دیا. یعنی ایک جگہ وہ جمعے کے لیے گئے تو ان کو پتہ چلا مولانا آئے ہوئے، انہوں نے موضوع کو بدل کے سارا خطبہ ہی انہیں کے اوپر لگا دیا. خطبہ لگایا تو بعد میں ساتھ حواری تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس نے کچھ حیا ہی نہیں کیا، اس کو ہم کچھ بات کریں تو صحیح، کچھ کہیں تو صحیح، اس کے پاس جائے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری منزل لمبی ہے، ادھر ادھر رک کے اٹکنا نہیں چاہتے. ہماری منزل لمبی ہے، ادھر ادھر رک کے اٹکنا اور لٹکنا نہیں چاہتے. منزلیں لمبی ہونا تو پھر چھوٹے مسائل کو چھوڑنا پڑتا ہے. پھر روٹی کپڑے مکان کے مسائلوں میں نہ الجھیں، پھر اپنی ذاتی خواہشات میں نہ الجھیں، پھر آگے بڑھو. نمبر 2، شریعت کو بقا ہے تو آپ کی ترجمانی کو بھی بقا ہونا چاہیے. اور جس نے شریعت کی عالمگیر ترجمانی کی ہے اس کو اللہ نے بقا بھی دی ہے. مارنا چاہ رہے ہیں لوگ بخاری کو، بخاری مار ہی نہیں رہا رحمہ اللہ. مارنا چاہ رہے ہیں لوگ امام مسلم کو، امام مسلم مار ہی نہیں رہے، کیونکہ اللہ نے وہاں تقیدیں لگائی تھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ. آپ کو کبھی اللہ اپنی صفت حی سمجھا دے صحیح، یقین کریں آنکھیں کھل جائیں گی. آپ صرف اسی پہ اشش کر اٹھیں گے، میرا رب حی ہے، تو کس کے مردوں کے ساتھ جا، میرا رب حی ہے. اور حی پتہ ہے کیا ہے؟ حی سمجھ، ہمارے ہاں پتہ کیا حی کیا؟ زندہ ہے، زندہ و جاوید ہے. یہ کوئی ترجمے نہیں ہے، زندہ و جاوید ہے، یہ کوئی تفہیم نہیں ہے. جس وقت حی کو آپ، یعنی پوری کائنات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حی، جس کو سانس آ رہا ہے، جس کا سانس چل رہا ہے، وہ صفت حی کے ساتھ کیا ہے؟ منسلک ہے. ہر چیز، حتیٰ کہ میں ابھی پیچھے دیکھ رہا تھا، یہ درخت بالکل بچاڑا نا، بالکل ہی چھڑا چھاڑ اور بالکل پتوں سے، چھڑیوں سے، شاخوں سے خالی ہو گیا، بالکل سرے سے خالی ہو گیا. تو میں اس طرح دیکھتا تھا حسرت سے درخت کو. باقی پھر اس کے بعد جس وقت اس کے اوپر بہار آئی تو صفت حی آئی، سمجھ آتی. آپ اندازہ کریں، کبھی درختوں کا مطالعہ کریں گے نا تو وہاں لفظ ہے فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن. اس کا مطالعہ کرنا پریکٹیکل کہ اللہ نے یہ علم غیب میں تسقط من ورقک پہلے کیوں لے کے آیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تسقط من ورقۃ لا يعلمها الا هو. یعنی بندہ کہتا ہے نا کہ وہ اس کو جانتا ہے، اس کو جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ عنده مفاتیح الغیب، آگے لا يعلمها الا هو، آگے یعلم ما فی البر والبحر وما. اب تسقط جو لفظ ہے من ورقہ، یہ ورقہ کے اندر کیا حکمت کیا ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے جو گننے والی چیز ہوتی ہے، جان کھو دینے والی چیز ہوتی ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پتے ہوتے ہیں. تو ایک ایک پتے، یعنی پارک میں جائیں گے تو وہاں، اس پارک میں گئے کبھی؟ وہاں پارک میں جاؤ گے تو ایک لائن میں لاکھوں کروڑوں گرے ہوں گے. تو آپ ایک ایک پتے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہیں گے کہ میرا رب تجھے بھی جانتا ہے، میرا رب تجھے بھی جانتا ہے، تو کب بنا تھا، تیری کب بیج کب بنا، تیری زندگی کا شروعات کب ہوئی، تیری زندگی کے ہرے بھرے کھیت کب ہوئے، تیری زندگی کب ختم ہوئی. میرا رب تجھے تجھے تو بہت زیادہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ،
آپ یاد رکھیں جب نکرے کے سیاق میں من آئے، نکرے کے سیاق میں من آئے تو پھر جڑیں اکھاڑ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی پتا جس کا نام پتا ہو، وہ پتا ہو اور اسے رب جانتا نہ ہو، کیسی بات ہے؟ من وارا کا تن ہے، وگرنہ تو وارا کا تن نکرہ کافی تھا، اور وارا کا نکرہ خود ہے اور اس کے اوپر تنوین تنکیر کی ہے، اور پھر تنکیر تنوین کے ساتھ تعظیم کی ہے، کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، اللہ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر آگے لفظ ہے یعلم، اور پھر نفی کیا لا یعلم، نہ کوئی اب جان سکا ہے اور نہ کوئی آئندہ جان سکے گا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ یہ عالم الغیب بلا، میں نے کہا یار تم دو غلطیاں کر رہے ہو۔ پروفیسر تھے، میں نے کہا تم دو غلطیاں کر رہے ہو، کون سی؟ ایک تو تم میرے پیارے سونے رب کو تو چھوٹا بنا رہا ہے، اور تو دوسرا یہ کر رہا ہے کہ چھوٹے کو تو کیا بنا رہا ہے؟ بڑا بنا رہا ہے۔ تو حضوری کو چھوڑ، یعنی غیبت کو چھوڑ۔ دنیا کا اس وقت جو بندہ دعوے دار ہے، وعلیکم السلام، تو جو دعوے دار ہے اس کو لاؤ اپنے کسی، یہ کلاس پوری ہے، اس کلاس میں یہ سب بندے نظر آ رہے ہیں، ان سب کے سروں کے بال کی گنتی بتا دے۔ یہ حضوری ہے، غیبت نہیں ہے۔ میں ابھی افریقہ امریکہ کے جنگلوں کی باتیں نہیں کرتا۔ کوئی بندہ لیا، یہاں کتنے بندے ہیں؟ ان کے سر کے بال کتنے، ان کے جسم کے بال، یہ پارک ہے، پارک کے گھاس کے تنکے کتنے ہیں؟ یہ درخت ہے، درختوں کے پتے کتنے ہیں؟ درختوں کی جڑیں کہاں کہاں کتنی ہیں؟ چل تو دور نہ جا، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو دنیا کائناتوں کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تو اتنا بھی بن جا، بڑا ہے۔ تو نے صبح سے لے کے فجر تک سے لے کے ابھی تک سانس کتنے لیے؟ تو غیبت کی باتیں کرتا ہے، کہاں کی باتیں یار؟ تو یہی بتا دے کہ تو نے 10,000 سانس لیے، 10,000 میں خوشی کا کون سا لیا اور غمی کا کون سا لیا ہے، سکھ کا کون سا لیا ہے؟ تو اپنی زندگیوں کا بتا دے تو کہ تو زندگیوں کا عالم الغیب ہے۔ تو غیبت کا کر رہا ہے، تو جنگلوں کے جانوروں کا، چیونٹیوں کا، پہاڑوں کا، پہاڑوں میں چھپی مخلوقات کا، پتھروں میں چھپی مخلوقات کا، زمینوں کا، سمندروں کا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ تجھے پتہ چل جائے کہ علیم بذات الصدور کون ہے۔ آگے میں کل سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، اللہ خبردار، خبردار، اللہ جسے خبردار کہے وہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ خبردار، تو کس فلسفوں میں پڑ گیا؟ اللہ خبردار، یعلم من خلق، جس کی تخلیق ہے وہی جان سکتا ہے، باقی کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ یعلم، آگے لفظ کیا ہے؟ من خلق، نہ تیری تخلیق ہے اور نہ تیرا علم ہے۔ اللہ یعلم من خلق، واہو واہ، اور واہو واہ آگے لفظ ضمیر منفصل کے ساتھ آئے نا اللہ کے ساتھ، تو اس کے فلسفے بڑے آگے نکل جاتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ جزاکم اللہ خیر، ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔